أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 238 ہے۔ سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 73 اور آیت نمبر 74۔ ان 2 آیتوں کے لفظی معنی دیکھیے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہ تم یقین کرو، إِلَّا لِمَن، مگر اسی کا جو تَبِعَ دِینَکُم، تمہارے دین کا پیروکار ہو۔ قل، کہہ دیجئے، ان الہدی، بے شک ہدایت، ہدی اللہ، اللہ ہی کی ہدایت ہے، کہ ان یؤتا، کہ دیا جائے، احد مثل، کوئی مثل ما اس کے جو اوتی تم دیے گئے، او یحاجوکم، یا یہ کہ وہ جھگڑیں گے تم سے، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس۔ قل، کہہ دیجئے، ان الفضل، بے شک فضل، بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتی ہی، وہ دیتا ہے یہ فضل، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ، اللہ، واسع، وسعت والا ہے، اور علیم، جاننے والا ہے۔ یختص، وہ خاص کرتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ، اللہ، ذو الفضل العظیم، صاحب فضل عظیم ہے۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، ان لوگوں کے سوا جو تمہارے دین کے متبع ہیں، کسی کی نہ ماننا۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہو۔ یہ ساری باتیں تم اس ضد میں کر رہے ہو کہ کسی کو اس جیسی چیز کیوں مل گئی جیسی کبھی تمہیں دی گئی تھی، یا یہ کہ مسلمان تمہارے رب کے آگے تم پر غالب کیوں آ گئے۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضیلت تمام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص طور پر منتخب کر لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی آیت کا پہلا جو جز ہے، جس میں یہ بات کہی گئی کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِینَکُمْ، اس کے مفسرین نے 2 مطلب بیان کی ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ یہ یہودی آپس میں یوں کہا کرتے تھے کہ تمہارا جو دین یہودیت ہے، اس دین پر مضبوطی کے ساتھ جمنے کا اقرار انہی لوگوں کے سامنے کرنا جو تمہارے دین کے تابع ہیں، یعنی
یہودیوں نے اپنے یہودیوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ کہا کہ تم اپنے دین کا اقرار صرف اپنے ہی یہودی لوگوں کے سامنے کرنا، دوسروں کے سامنے نہ کرنا، یعنی اپنا اندرونی عقیدہ اپنے ہی لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اور مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کے لیے اوپر سے یہ کہہ دینا کہ ہم نے تمہارا دین قبول کیا، ورنہ اندر سے تم اپنے عقیدے پر ہی قائم رہنا۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، کہ تم اپنے دین کا اقرار صرف انہی کے سامنے کرو جو تمہارے دین کے تابع۔ بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بیان کیا کہ یہودی آپس میں یہ کہا کرتے تھے کہ تم صرف اس شخص پر ایمان لاؤ جو تمہارے دین کی موافقت کرتا ہے، اگر تمہارے دین کے موافق نہیں کرتا اگر وہ نبی بات تو تم اس پر ایمان لاؤ۔ تو صاف طور پر یہی ہے کہ وہ اندرونی طور پر یہ مہم چلا رہے تھے کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا جائے۔ یہ پہلی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری بات اس میں بتائی، اس کا جواب دیا گیا، قل پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ ان الہدی ہدی اللہ، کہ بے شک ہدایت تو بس وہی ہدایت ہے، اصل ہدایت جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دی گئی ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجکم عند ربکم، ان یہودیوں کو صرف اس بات پر حسد ہے کہ جو چیز تم کو دی گئی ہے اسی چیز دوسروں کو کیوں دی گئی؟ نبوت، چونکہ ان کے نسب سے چلی آ رہی تھی بنی اسحاق سے، تو پھر بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنی اسماعیل سے تعلق رکھتے بنی اسرائیل سے نہیں ہے، تو ہمارے خاندان سے نکل کر نبوت اور پھر آخری نبی بنایا گیا دوسرے نسب سے۔ بس ان کو ایک حسد ہے، بس اسی وجہ سے یہ کر رہے گا۔ کہہ دیجئے پیغمبر دوبارہ کہ ان الفضل بید اللہ، فضل تو بس اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والے ہیں، بڑے علم والے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کس کو آخری نبی بنانا ہے، کس کو یہ اپنا خاص فضل دینا ہے۔ اور پھر اس کی رحمت کا بھی معاملہ یہی ہے کہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ نے تیسری بات بتا دی کہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بڑے ہی فضل والا ہے، فضل عظیم کا وہ مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بہرحال یہاں یہودیت کے سلسلے میں یہودیوں کی مکاری اور ان کی چال بازی اور ان کا جو تعصب تھا اس کا اظہار اس آیت میں کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آخری دین ہم سب کو عطا کیا اور آخری نبی ہمیں عطا کیا، آخری کتاب عطا کی، اور فائنل کوئی جو چیز ہم کو جو دی گئی ہے، یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہمیں اپنے رب پر ایمان لاتے ہوئے اور نبی کے رسول کو تسلیم کرتے ہوئے اور دین اسلام کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں اپنے دل سے خوش ہونا چاہیے اور اپنی زبان سے یہ کہنا چاہیے دل کی گہرائی کے ساتھ کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا، کہ بس میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں اور دین اسلام کے دین ہونے پر میں راضی اور خوش ہوں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر میں راضی اور خوش ہوں۔ اسی رضا میں لذت ہے ایمان کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ لذت ایمانی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔